جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس مبارک سورت کے اندر جو سابقہ آیات گزری ہیں ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کے اندر موجود یہودیوں کے اندر موجودہ خرابیوں کا ذکر ہے کہ کن کن خرابیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی پکڑ کے اندر ان لوگوں کو مبتلا کیا تھا۔ سابقہ آیت مبارکہ جو گزری اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نجات کا اصول بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی یہاں جو اصول ہے کہ جس اصول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشیں گے اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ 4 قسم کے فرقے تھے، یہ 4 قسم کے طبقات، ان کا ذکر یہاں پر ہے، اور 5ویں طبقے کا ذکر آگے 17ویں سپارے میں آئے گا کہ ایک تو ایمان والے ہوتے ہیں، ایک یہودی ہوتے ہیں، ایک عیسائی ہوتے ہیں، ایک صابی ہوتے ہیں، اور ایک مجوس ہوتے ہیں۔ اب ایمان والا ہو یا یہودی ہو یا صابی ہو یا عیسائی ہو یا مجوسی ہو، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی تعلق ہوگا وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اور وہ ہمارے نبی کے زمانے کو پانے کے بعد اگر ہمارے نبی پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اللہ کے قابل قبول ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں کہ عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن ہمارے نبی کا زمانہ پایا تو ہمارے نبی کے زمانے کو پانے کے بعد ہمارے نبی پر ایمان قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر کا بندہ قرار دیا، اتنا بڑا مقام دیا، اور یہاں تک فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانے اور پھر کسی اور نبی کا زمانہ پالے اور اس کی بات کو بھی مان لے، ایسے بندے کو دوہرا اجر ملے گا، 2 نبیوں کی اتباع کا اس بندے کو اجر ملے گا۔ تو یہودیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے اللہ کے یہاں سزا اور جزا کا تعلق اس اصول پر ہے کہ جو اس اصول کے اوپر چلے گا اس کو بخشا جائے گا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، اور جو اصول کی مخالفت کرے گا تو وہ بخشا نہیں جائے گا، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام اپنے خاندان کے گھر والوں کے افراد کے نام لے کر مخاطب کر کے کہا، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے چچا عباس، تمام کے نام لیے۔ جو کچھ مجھ سے دنیاوی معاملات میں لینا چاہو لے لو، کل قیامت والے دن اللہ کے مقابلے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو یہی اس بات کا بیان ماقبل میں بھی ہے کہ جو اصول پر چلے گا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا مقرب ہے، اور جو اصول پر نہیں چلے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس سے ہم جیسے کمزور ایمان اور کمزور عقائد کے مالک لوگوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑی کاری ضرب لگتی ہے کہ جو ہم نے یہ اپنے دماغ کے اندر بٹھا رکھا ہے کہ جی ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، اس میں کوئی انکار کی بات نہیں، ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی تک پہنچنے کے لیے بھی اعمال کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے۔ اب وہ نبی کہاں ہوں گے؟ وہ حوض کوثر پر ہوں گے۔ ہماری قبریں کہاں بنے گی؟ پاکستان کے اندر بنے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم پاکستان سے اٹھ کر جائیں گے، اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ آگے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھیڑ ہوگی۔ اب وہاں پر جو سرکار تک پہنچنے کا طریقہ 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے. نمبر 1 میری سنتوں پر چلنے والے، اور نمبر 2 مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں تو مجھے یہ بتلائیں کہ جس آس پر ہم نے زندگی گزاری وہ آس تو ہماری ختم ہو جائے گی. ہمیں نبی تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. اگر نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا خوگر اور پیکر بنانا پڑے گا. آگے سمجھ میں؟ ہمارے نبی سفارش کریں گے، انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کو پتہ بھی تو چلے کہ میرے امتی پھنسا ہوا ہے یا میرے امتی مجھ تک آنا چاہتا ہے. ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم قریب جائیں گے. اللہ نہ کرے اگر ہم میں اور ہمارے نبی کے اندر مشرق سے مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوگا تو کیا بنے گا؟ اس بنیاد پر یہودیوں کو کہہ کر ہمیں بھی بتلایا گیا کہ تم اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تم نبی آخر الزمان کی امت میں ہو، جو مرضی کرو. نہیں، اللہ کا وعدہ ایمان کے ساتھ ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ. اتنی بات واضح ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی. اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا. وادی تی کے اندر پہنچ گئے، بڑے خوش ہو گئے، جان بچ گئی کہ فرعون ہمارے بچوں کو قتل کرتا تھا، ہماری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ہمارے ساتھ نازیبا ناروا سلوک اختیار کرتا تھا. اے موسیٰ بس اب ہم خوش ہو گئے، اللہ میاں سے ہمارے لیے شریعت قانون وغیرہ مانگ کر لاؤ. حضرت موسیٰ چلے گئے. حضرت موسیٰ گئے. حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد پیچھے انہوں نے جو گند کیا وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ واپس آئے، تورات مل گئی، تورات واپس لے کر آئے. انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ نے دی، ممکن ہے آپ اتنے دن باہر رہے ہیں، کیا پتہ کسی نے آپ کو لکھوا لیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دینے کے لیے ان کے افراد کو منتخب کیا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان کے 12 قبائل تھے، ہر قبیلے میں سے 6 بندے لیے گئے، 72 بندے بن گئے. 72 بندوں کو الگ کیا. ان میں سے 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا میں آپ کی بات پر یقین ہے، ہم نہیں جائیں گے. باقی 70 بچ گئے، یہ 70 کے 70 وہاں گئے. اب اللہ میاں کی آواز بھی سن لی، کہنے لگے ہمیں کیا پتا، معاذ اللہ یہ اللہ میاں کی آواز ہے یا کسی جن کی آواز ہے. جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں ہمیں یقین نہیں آئے گا. اب اوپر سے اللہ کے نور کی تجلی پڑی، 70 کے 70 مر گئے. حضرت موسیٰ نے دعا کی خدایا ویسے ہی بنی اسرائیل کی قوم ظالم ہے، وہ بولے کہ بندے ہمارے مروا دیے، خدایا تو ان کو یہاں آنے سے پہلے بھی مار سکتا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی مار سکتے، اے اللہ ان کو زندہ کر دے. اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب جب یہ واپس آئے اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ میاں کی ہے. اچھا اتنی بات تو یقینی ہے اللہ میاں کا کلام ہے؟ بالکل جی. اچھا اللہ میاں نے کیا کہا؟ وہ ظالم کہنے لگے اللہ میاں نے کہا یہ میری کتاب ہے، اگر عمل کر سکو تو کر لینا، نہ کر سکو تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. نہ کر سکو تو کوئی خاص مسئلہ نہیں. مطلب موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی ان کی طبیعت کے اندر چینجنگ نہیں آئی، بلکہ وہی ان کی جو شرارت اور خباثت ان کے دل اور دماغ کے اندر تھی وہ موجود رہی. چنانچہ اب جب انہوں نے آ کر لوگوں کو یہ کہا کہ بھیا اللہ نے کہا ہے عمل کر سکو تو آسانی سے کر لینا، باقی کوئی ضروری نہیں ہے. جب یہ بات کی اللہ رب العالمین کو ان پر ناراضگی کرنا پڑی، ناراضگی کا معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جبر کے مطلب سزا کے طور پر وہ جو طور کا پہاڑ ہے نا، طور پہاڑ، یہ طور پہاڑ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ کی اللہ میاں سے بات چیت ہوئی، جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو تورات ملی، اسی پہاڑ کا ایک ٹکڑا فرشتوں نے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. اب پہاڑ اوپر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے مانو، نہیں مانو گے کچل دیے جاؤ گے. اب ڈر گئے. ایک معاملہ آگے سامنے دیکھا انہوں نے، ان کو دھواں نظر آئے، دھواں جیسے آگ کا دھواں ہوتا ہے، اور اس دھوئیں کے اندر آگ کے شعلے بھی تھے. مطلب نہ تو بھاگ کر بچ سکتے ہیں
نہ ہی ٹک کر بچ سکتے ہیں. مجبور ہو گئے تو مجبوراً انہوں نے معافی مانگی کہ خدایا جو آپ نے احکامات ہمیں دیے تھے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پر کچھ سوال ہے، کچھ مسائل ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو کہا یہ جاتا ہے دین اسلام کے اندر سختی نہیں، تو پھر ان کے سر پر پہاڑ کھڑا کر کے ان کو پابند بنایا گیا تو گویا کہ سختی کی گئی نا. جناب یہ سختی نہیں ہے. شریعت کے اندر جس سختی کے متعلق کہا گیا کہ سختی نہیں ہے، اس سختی سے مراد وہ سختی ہے ہم کسی بھی کافر کو گن پوائنٹ پر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. یہ سختی اسلام میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، اب اگر وہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا اب ڈنڈے کے زور پر اس سے کروایا بھی جائے گا، منوایا بھی جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایک کافر ہے، چوری کرتا ہے، وہ کافر ہے، ہم نہیں کہیں گے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. لیکن مسلمان ہے، چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک کافر ہے، زنا کرتا ہے، نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس کو کوڑے مارو یا سنسار کرو. لیکن مسلمان ہے اور اگر زنا کا مرتکب ہوتا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اب یہ کوڑوں کا مارنا، یہ پتھروں کا مارنا، یہ سختی نہیں ہے بلکہ قانون پر عمل ہے. قانون پر کیا ہے؟ عمل ہے. لہذا اس بات کو لے کر بہت سارے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی آسمانی دین کے اندر تو جبر ہے. حالانکہ یہ جبر نہیں ہے بلکہ قانون کا پابند بنانے کی مشق ہے. کیا ہے؟ مشق ہے. ارے سمجھ بولو. آپ دیکھتے ہیں سگنل پہ ٹریفک رک جاتی ہے کہ نہیں رکتی ہے؟ کوئی اشارہ جلتا ہے، پن پن لال بتی جلے گی، آدمی رک جاتا ہے. اس اشارے کو اگر آپ کراس کر لیتے ہیں، لال بتی پر اگر نہیں رکتے تو قانون حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب اس کو کیا نام دیں گے؟ سختی نہیں، ظلم نہیں، زبردستی نہیں، کیا قانون پر عمل کروایا جا رہا ہے. یہی معاملہ دین اسلام کے اندر بھی ہے. دین اسلام کے اندر بھی اسی بات کا پابند بنایا جاتا ہے. ابو بکر بعض لوگ جو ہے نا ایسے گم ہے نا کہ ان کا جسم یہیں پر ہے لیکن وہ یہاں پر نہیں. اللہ ان کو ہدایت. کبھی کبھی جو آتے ہیں نا ایسے ہوتے ہیں بیچارے. آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ تو یہ جو پہاڑ لا کر کھڑا کیا گیا، پہاڑ لا کر کھڑا کیا گیا، یہ گن پوائنٹ پر تورات پر عمل کا نہیں کہا گیا بلکہ پہلے تورات کو مانگا انہوں نے. موسیٰ جا کر لے کر آ گئی. اب انہوں نے تصدیق چاہی، اللہ نے بندے بھی ان کو زندہ کروا دیے. ساری باتیں اللہ نے مان لی. اب ظالمو تم اللہ کی بھی تو مانو. جب اللہ کی نہیں مانو گے تو پھر اللہ میاں کو بات منوانا آتی ہے. اللہ میاں کو بات منوانا آتی ہے. جیسے کوئی کنجوس تھا ہماری طرح کوئی کنجوس تھا، وہ کشتی میں جا رہا تھا، سامنے سے لہریں آئیں، لہروں کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی. ٹھیک ہے، ڈگمگانے لگی. اسے کہے اللہ اگر زندہ سلامت باہر نکل گیا تو 2 دے گی تیرے نام پر. اللہ نے بلا کو ٹال دیا، کشتی ساحل پر لگ گئی. اب باہر آ کر کے دے اللہ تو غنی ذات ہے، تجھے دیکھوں کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دم زمین میں زلزلہ آیا نا کہ اللہ جی آپ تو مذاق بھی برداشت نہیں کرتے. آ رہی ہے؟ تو یہ معاملات ہوتے ہیں. بات کس پر چلی تھی؟ اپنا کس پر بات چلی تھی؟ سخت. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کو منوانا آتی ہے. اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کو بات منوانا آتی ہے. اس بنیاد پر اللہ کی ماننے میں ہی خیر ہے. اللہ کی ماننے میں کیا ہے؟ خیر ہے. اور جس انداز سے اللہ چاہتے ہیں اسی انداز سے نظام کو چلتے رہنا دیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا. یہ واقعہ ہمیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. جب اللہ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو تم سارے کے سارے مخاطب ہوتے ہو. اس قرآن کے اندر موجودہ احکامات کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ خالی تورات کی باتیں نہیں ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کو اپنے اصول سے بڑی محبت ہے. اپنے اصول سے بڑی محبت ہے. اللہ اصول پر سودے بازی نہیں کرتا. 1.25 لاکھ پیغمبر ہے. 1.25 لاکھ. کوئی ایک پیغمبر بتلا دیں کہ جس کے متعلق ہم کہیں
کہ اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کوئی اچھا نہیں تھا؟ کوئی ایسا پیغمبر ہے؟ لیکن کوئی ایک پیغمبر بتا دو کہ جس پیغمبر کو سختیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے 1.25 پیغمبروں کی قربانی برداشت کی ہے پر اپنے دین کے اوپر سودے بازی برداشت نہیں کی. آ رہی سمجھ میں؟ دین وہی رکھا جو اللہ نے ازل کے اندر رکھا تھا. آگے نبی آتے گئے، اللہ کے مقرب ہمارے پیغمبر کی جان کی قسم گئے، اے محمد آپ ان کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں. اتنا تک کیا، فرشتے بھجوائے، اتنا تک کیا، بڑا سب کچھ دیا، لیکن دین کے معاملات میں صرف اتنا ہوا تھا ایک مرتبہ، صرف اتنا کہ بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے. صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہوا. بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظالم ایمان قبول کر لیں. کیوں؟ ان کے ایمان قبول کرنے پر جو کمزور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں. یہی چاہ رہے تھے اللہ کے نبی. ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، سارے بڑے بڑے وڈیرے ہیں، وہاں سے نابینا صحابی تشریف لا رہے ہیں. ان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ پیغمبر کے پاس کون بیٹھا ہے. انہوں نے تو اپنی طبیعت کے مطابق وہیں سے آواز نکالنا شروع کی، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو سکھلایا مجھے سکھلائیے. اب اللہ کے نبی کے دل میں وقتی طور پر اتنی بات آ گئی کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے. اگر اس وقت یہ نہ آئے میں ان کو بات پوری کر لوں تو ذرا بھلا ہو جائے گا. کیونکہ وہ اپنے ہیں، وہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی آ سکتے ہیں. اگر وہ نہ بھی آئے سرکار خود چلے جائیں گے. لیکن یہ ظالم ابھی پکڑ میں آئے، صرف اتنا سا خیال آنا تھا، فوراً اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. ٹھیک ہے، فوراً اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. کیا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ ان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں اور ان سے آپ نگاہیں بچا رہے ہیں. نہیں، کوئی ضرورت نہیں. کیا چیز؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں اس ایک نابینا کے مقابلے میں پوری کائنات کے اندر ایسے سارے کافر بھر جائیں، یہ اللہ کو زیادہ محفوظ ہے. اللہ اصول اپنا نہیں توڑتا، یاد رکھنا، اللہ اصول اپنا نہیں توڑتا. آج آپ دیکھیں آئے دن آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ چائنا ترقی کر گیا. ایسا ہے معیشت کے اندر. امریکہ ترقی کر گیا. کس کے اندر؟ ٹیکنالوجی کے اندر. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کو تو اللہ نے ذلیل کرنا تھا، اللہ نے ان کو ذلیل کرنا تھا. یہ ترقی کی راہوں پر کیسے گامزن ہو گئے؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم کافروں کو پھلتا پھولتا دیکھو تو ذرا غور کرنا، وہ کبھی بھی پھلنے پھولنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے الا یہ کہ ان کو کوئی حق بات ان کے ہاتھ لگ گئی ہوگی اور اس حق بات کو انہوں نے لیا ہوگا، اور اللہ کی مدد حق بات کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا چائنا کے حالات پر غور کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، میں چائنا کے دورے پر گیا تو دھنگ رہ گیا. صبح 4 بجے پورا چائنا جاگ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چائنا جاگ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں 4 بجے لوگ سونے کی تیاری کرتے ہیں. اور ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہ میری امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت عطا فرما. جس وقت میں برکت ہماری منتظر ہوتی ہے ہم الٹے پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتلائیں ہمیں ترقی حاصل ہوگی یا ان کو ترقی حاصل ہوگی جو رات کو 4 بجے جاگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا اے اللہ میری امت کے مسلمانوں کے فجر کے وقت میں برکت عطا فرما. بھائی چائنا والے بھی تو پیغمبر کی امتی ہیں، امریکہ والے بھی تو پیغمبر کی امتی ہیں. پیغمبر کی دعا ان کو بھی لگے گی. اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا. جو فوارہ برکت کا برستا ہے وہ صبح کے وقت برستا ہے. سارا کافر جاگ کر اس فوارے کو سمیٹ لیتے ہیں، ان کی دنیا بن جاتی ہے. مسلمان اگر سمیٹ لیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں. آرے سمجھ؟ ہمارے کروڑ پتیوں کا اتنا خرچہ نہیں جتنا ان کے کتوں کا خرچہ ہے. ان کے کتے بھی باقاعدہ 17 گریڈ کے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی دنیا اللہ نے ایسی چمکائی، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی
اپنے پیغمبر کی اور قرآن کی تعلیمات کے برخلاف کرنے کی وجہ سے خدا کی قسم جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ کے سرکاری اداروں کے اندر آپ جائیے، کرسچن برادری ہے، کون ہے؟ کرسچن برادری۔ آپ مجبور ہوتے ہیں ان کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے پر۔ آپ کا سوبراج اسپتال آپ آج بھی جا کر دیکھیں کہ ہندوؤں کا ہے، ہندو ڈاکٹر ہیں، آپ کو مجبور ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ ہماری سمجھ میں وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سب کچھ ہمارے پاس اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے واقعات سن نہیں کیا کرو کہ جی وہ تو بڑے بدبخت تھے، تو ہم کون سے نیک بخت ہیں؟ ہم نے کیا کر لیا؟ جتنا یہودی اپنے نبی کا نام لیتے ہیں نا، ہم تو اتنا نام بھی نہیں لیتے۔ وہ تو نام تو بڑا لیتے ہیں، وہ تو بڑا نام لیتے ہیں، ہم اتنا نام نہیں لیتے جتنا وہ نام لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر بھی کمزوری ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کیا؟ آمنت باللہ، پڑھو سارے، آمنت باللہ وملائکتہ، اور پڑھو اللہ کے بندوں، میں نے روٹی کھائی ہوئی ہے، نیند آ رہی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اقرار کیا اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اس اقرار میں کیا؟ آمنت باللہ، خدا تجھ پر ایمان لایا، مطلب تیری ہر بات مانوں گا، تیرے فرشتوں پر ایمان لایا، تیرے نبیوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ بات نمبر 3، جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو میری جان قرآن کے جس حکم پر عمل نہیں کرتے، قرآن کی وہی آیت ہمارے منہ پر لعنت برساتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایمان قبول کیا، قرآن پر ہمارا ایمان آ گیا، ہم نے قرآن کھولا، پہلی آیت آئی الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، کسی اور کو لعنت دینے کی ضرورت نہیں، یہ آیت خود ہی میرے منہ پر لعنت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن ہم کھولتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، شرمگاہوں کو بچاؤ۔ اگر کرتے ہیں موسٹ ویلکم، نہیں کرتے، یہی دونوں آیتیں ہمارے منہ کے اوپر لعنت برساتی ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم پر ایمان ہو، اللہ کے نبیوں پر ایمان ہو، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان ہو، تب تو ہمارے لیے فائدہ ہے، بصورت دیگر ہمارے لیے نقصان ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورے کے پورے کا مطلب کیا یہ نہ ہو کہ جی اچھی چیزیں لے لیں اور کڑوی کڑویوں کو چھوڑ دیں، نہیں، مکمل طور پر اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہی خطرہ والا واقعہ یاد آتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمارے کوئی بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن کے سامنے یہ باتیں نہ کی جائے، تو ویسے آپ لوگ بیٹھتے نہیں۔ چلیے، وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو اس وقت کو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے مضبوط عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ عربی زبان کے اندر پہاڑ کے لیے لفظ جبال آتا ہے، طور کا لفظ نہیں آتا، اور طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر سرسبز و شادابی والا معاملہ ہو، یا جس کے اوپر درخت وغیرہ بہت ہو۔ اور یہ جو پہاڑ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے وہی پہاڑ مراد ہے جو وادی سینا کے اندر موجود ہے، اور اسی کے ایک کونے پر حضرت موسیٰ کی اللہ سے بات چیت بھی ہوئی تھی، اور اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو اللہ نے تورات بھی دی تھی، اور اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ نے 40 دن کا اعتکاف بھی فرمایا تھا۔ خذوا ما آتیناکم، پہاڑ کو لا کر تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور کہا خذوا ما آتیناکم، اس تورات کی کتاب کے اندر جو احکامات ہم نے تمہیں دیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
من بعد ذلك، لیکن اس کتاب کو لے لینے کے بعد، اس مضبوط عہد کو کر لینے کے بعد تم نے اس حکم سے روح گردانے کی. فلولا فضل اللہ علیکم، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو ان برائیوں کی وجہ سے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اللہ کا فضل تھا، اللہ بار بار موقع دے رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل کو انسان غنیمت جانے اپنے قبلے کی درستگی کے لیے. یہ نہ ہو کہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر انسان جری ہو جائے اور باز نہ آئے، تو پھر یہ خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ